نبی کی شان اقدس میں گستاخی کرتی ہے، اس زبان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ منہ کے اندر رہ جائے۔ جو اپنے کو سوامی کہتا ہے، دھارمک آدمی کہتا ہے، وہ دھرم کے نام کے اوپر کلنک ہے۔ ہم کہتے ہیں ان لوگوں سے جن کے دھرم کا وہ پالن کرنے والا ہے، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا انسان، وہ اس دھرم کا اپمان کر رہا ہے، اپنے دھرم کو ساری دنیا کے اندر کلنکت کر رہا ہے۔ اگر اس کا دھرم اس کو وہ سکھلاتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا دھرم اس کو وہ چیز نہیں سکھلاتا ہے، وہ اس کی اپنی نفرت ہے، اپنے دل کی، جو وہ اسلام سے نفرت رکھتا ہے، مسلمانوں سے نفرت رکھتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے، وہ اس بات کو سمجھ لیں اور یاد رکھ لیں، جو زبان نبی کی شان اقدس میں گستاخی کرتی ہے، اس زبان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ منہ کے اندر رہ جائے۔ جو ہاتھ قلم نبی کی شان میں گستاخی کے لیے اٹھتا ہے، لکھتا ہے، اس ہاتھ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ جسم کے اوپر باقی رہ جائے۔ جو گردن نبی کی شان میں گستاخی کرتی ہے، اس گردن کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ انسان کے جسم کے اوپر باقی رہ جائے۔ میرے بھائیوں، میرے نبی کی شان میں گستاخی ہو اور امت زندہ رہے، اس سے زیادہ مرنے کی اور بے شرمی کی اور ڈوب مرنے کی کوئی دوسری بات نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت، علماء دیوبند، علماء دیوبند، صدر جمعیت العلماء ہند، نعرہ تکبیر۔ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف میرے لیے نہیں، اس بدبخت کے لیے بھی رحمت بن کے دنیا کے اندر تشریف لائے۔ آج وہ اگر زندہ ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے کے باوجود اس دنیا کے اندر زندہ ہے، رحمت للعالمین کا صدقہ ہے۔ وہ کھاتا ہے، رحمت للعالمین کا صدقہ ہے، وہ پیتا ہے، رحمت للعالمین کا صدقہ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ان کا مقصد دنیا کے اندر، ہمارے ملک کے اندر ہندو اور مسلمان کے درمیان نفرت کو بڑھاوا دینا، کہ ہم تمہارے بڑوں کو برا کہیں، تم ہمارے بڑوں کو برا کہو، تاکہ لوگوں کے درمیان نفرت کو بڑھایا جائے۔ ہم ان کو یہ بدلا دینا چاہتے ہیں، ہمارا دھرم کسی بھی دھرم کو یا دھرم کے بڑے لوگوں کے اپمان کرنے کی اجازت ہمارا دھرم نہیں دیتا۔ ہمارا دھرم کسی کو برا کہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارا دھرم اپنے کو، غیر کو، مسلمان کو، ہندو کو، کوئی ہو، کسی کو برا کہنے کا ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تم اگر برا کہو گے، بدلے کے اندر ہم تمہارے دھرم کے لوگوں کو برا کہیں گے، نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ہمارا قرآن، ہمارا دین، ہمارا مذہب، وہ لوگ جن کو پوجتے ہیں، جن کا نام لیتے ہیں، کوئی کہتا ہے، کوئی پوجتا ہے رام کو پوجتا ہے، کوئی کرشن کو پوجتا ہے، کوئی اور کسی کو پوجتا ہے۔ یہ دنیا کے اندر یہ لوگ آئے ہیں اور لاکھوں سال دنیا کے اندر ہو گئے ان کو آئے ہوئے۔ قرآن کا حکم ہے، قرآن کہتا ہے لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر قوم کے لیے ہادی بھیجا ہے، ہدایت دینے والا بھیجا۔ ہو سکتا ہے یہ لوگ
جن کے آج انہوں نے نام بدل دیے ہیں، ہو سکتا ہے یہ بھی اللہ کے پیغمبر ہوں اور اس زمانے کے اندر اللہ کے نبی ہوں جس زمانے میں یہ دنیا کے اندر آئے تھے۔ آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد ان لوگوں نے ان کی شکل، ان کی صورت، ان کی تعلیمات، ان کی چیزوں کو بدل دیا ہو، اس لیے کہ دنیا کے اندر لوگوں کی انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو بدلا جاتا رہا ہے۔ توریت، زبور، انجیل جو داؤد، موسیٰ اور عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام پر نازل کی گئی، ان کو تبدیل کر دیا گیا، بدل دیا گیا، احکامات کو بدل دیا گیا، طریقے کو بدل دیا گیا۔ ہو سکتا ہے ان کے طریقے کو بھی بدل دیا گیا، اس لیے وہ جو چاہتے ہیں کہ ہم برا کہیں گے تو مسلمان بھی برا کہے گا ہمارے بڑوں کو، وہ یہ سمجھ لیں کہ مسلمان کسی بھی دھرم کا اپمان نہیں کرنے والا ہے، مسلمان کسی بھی دھرم گروؤں کا اپمان نہیں کرنے والا، لیکن اپنے دھرم گرو، خاص طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اپمانت کرے، مسلمان اس کو کسی طریقے سے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ہماری جان اگر چلی جائے نبی کی عزت کے لیے، نبی کی عظمت کے لیے، نبی کے دفاع کے لیے، اگر میری جان جاتی ہے میں سمجھوں گا کہ میرے لیے باعث فخر اور باعث سعادت ہے کہ اپنے نبی کے دفاع کے اندر میری جان چلی گئی۔ وہ سمجھ لیں جو لوگ اس کھیل کو کھیل رہے ہیں، وہ سمجھ لیں کہ وہ آگ کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، آگ کے ساتھ ان کو نہیں کھیلنا چاہیے۔ وہ اس بات کو یاد رکھیں، کان کھول کر سن لیں، صرف ہندوستان نہیں، ساری دنیا کے اندر کبھی یہ مسئلہ فرانس میں آتا ہے، کبھی یہ مسئلہ ڈنمارک میں آتا ہے، کبھی یہ مسئلہ آسٹریلیا میں آتا ہے، کبھی یہ مسئلہ انگلینڈ میں آتا ہے، کبھی یہ مسئلہ ہمارے دیش میں آتا ہے، وہ سن لیں، وہ طاقتیں جو میرے نبی کا اپمان کرتی ہیں اور یہ چاہتی ہیں کہ مسلمانوں کو مشتعل کیا جائے، وہ سمجھ لیں کہ مسلمانوں پر تم کوئی بھی ظلم کرو، قتل کرو، تباہ کرو، برباد کرو، ساری دنیا کے اندر تم نے تباہ کیا، برباد کیا، ساری دنیا کے اندر مسلمانوں پر ظلم کیا، کون سی جگہ ایسی ہے جہاں تم نے مسلمانوں پر ظلم نہ کیا ہو؟ کون سا دیش کے اندر شہر ایسا ہے، گاؤں ایسا ہے، قصبہ ایسا ہے میرے دیش میں جہاں تم نے 70 سال میں مسلمان کا خون نہ بہایا ہو؟ بتائے کوئی کون سا شہر اور ضلع ایسا ہے؟ میرٹھ کے اندر کیا نہیں کیا تم نے؟ مراد آباد کے اندر تم نے کون سا غضب اور کون سا ظلم مسلمانوں کے اوپر نہیں کیا؟ بھاگلپور کے اندر کیا نہیں کیا؟ ملیانہ کے اندر تم نے کیا نہیں کیا؟ کون سا ایسا ظلم تھا جو تم نے مسلمانوں کے اوپر نہیں کیا؟ مارا ہے، کاٹا ہے، املاکوں کو تباہ کیا ہے، دکانوں کو برباد کیا ہے، مسلمان نے سب کچھ برداشت کیا ہے، لیکن یاد رکھیں اگر نبی کے اوپر عزت پر آ جاتی ہے مسلمان کبھی برداشت نہیں کرے گا، مسلمان سب کچھ اپنے نبی کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ کوئی بھی مسلمان، اور صرف میں ہندوستان کی نہیں ساری دنیا کے اندر ہم کہتے ہیں ان طاقتوں سے، یہ آگ کا کھیل اگر کھیلنا چاہتے ہیں ان کو یہ آگ کا کھیل کھیلنا بھاری پڑے گا، انہیں اپنے قدم واپس لینے پڑیں گے۔ تم میرے اوپر ظلم کرو، میری زمین و جائیداد کو تباہ و برباد کر دو، میں اس ظلم کو سہوں گا، لیکن اگر تم میرے نبی کے اوپر آج
نبی کے اوپر عزت عظمت کے اوپر حملہ کرو گے، میں اپنی جان دے دینا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہوں۔ تو بھئی ہے اس بات نہیں؟ ارے بتاؤ مسلمانوں یار، تمہارے تو ہاتھ بھی اٹھانے کے لیے ایک آدمی چاہیے۔ میرے بھائی یہ جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار